نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستو میں آپ کے لیے دو بڑے اہم خواب لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت کا ہونا۔ مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ دو خواب اس لیے کہ ایک خواب ہم سے پوچھا گیا، اس کی تعبیر پوچھی گئی کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر ایک کم عمر دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو بھی چھوٹا دیکھا ہے۔ یعنی اس خواب کی وہ تعبیر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور دوسرا خواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ایک شخص نے خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے خواب کے اندر، تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ بڑے اہم خواب ہیں، اور یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دونوں خواب ان کے سامنے بیان کیے گئے، ان سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی گئی۔ میں انشاءاللہ وہ پورا خواب تفصیل کے ساتھ اور اس کی تعبیر جو حضرت نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی آپ کا اور خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب شیئر کر کے ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، پہلا خواب ہے، اس آدمی نے لکھ کر بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں مدینہ منورہ کی کسی مضافاتی بستی میں ہوں جس میں کچھ ہرے بھرے درخت بھی ہیں اور کچھ سبزہ بھی ہے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز کی تیاری کے لیے جب بیت الخلاء تلاش کرتا ہوں تو چند بوسیدہ سے بیت الخلاء نظر آتے ہیں۔ جب طہارت کے لیے ان کے قریب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ستنجا نہیں ہو سکتا، یہاں تو اور ناپاک ہو جاؤں گا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ایک استنجا خانہ جو صاف نظر آتا ہے، اس میں نے استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میں مسجد میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد تو مسجد نبوی ہے، جس میں امت محمدیہ کے بے شمار لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی ذکر میں مشغول ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے دائیں جانب کچھ فاصلے پر ہوں اور آپ کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع سے منفرد ہیں، اور جسم مبارک کے جو حصے مجھے نظر آئے وہ انتہائی روشن اور چمکدار تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات نے تردد میں ڈال دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اہل اللہ اور اہل علم نے ہمیں بتائے ہیں یا جو کتابوں میں لکھا ہے، اس کے مطابق ایک تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم دیکھتا ہوں، اور دوسرا کہ داڑھی مبارک بھی آپ کی مختصر سی مجھے نظر آتی ہے۔ جبکہ علماء سے سنا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی جس میں شیطان بھی شامل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نیز علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ خواب میں اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آتے ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ اب میرے دوستو، یہ بھائی اس خواب کے متعلق کچھ سوال کرتا ہے۔ نمبر ایک، کیا یہ واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی؟ نمبر دو، اگر زیارت تھی تو لوگوں میں اس کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ نمبر تین، اللہ کی اس نعمت کو شکر کے اعتبار سے لوگوں میں اظہار کرنا کیسا ہے؟ نمبر چار، سائل نے خواب کی ابتدا میں جو گندگی دیکھی ہے وہ کیا تھی؟ یعنی وہ جو بیت الخلاء دیکھے ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اور نمبر پانچ، یہ گندگی والی صورتحال سائل کو پہلے بھی کئی مرتبہ خواب میں پیش آ چکی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو میرے دوستو، اس خواب کی تعبیر کے اندر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرماتے ہیں، ان کا جواب بھی میرے دوستوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت ہے، لیکن دیکھنے والوں کو اپنے اعمال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نظر آتی ہے۔ اگر اس حلیہ کے مطابق نظر آئے جو احادیث
اور شمائل کی کتابوں میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بات اس کے خلاف نظر آئے تو اس کو اپنی کوتاہی اور گندگی شمار کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آپ کو جو گندگی میں بری ہوئی جگہ نظر آئی ہیں وہ اپنے نفس کی گندگیاں تھی، یعنی اپنے نفس کے اندر جو گندگیاں ہیں نا اس کی وجہ سے وہ گندگیاں نظر آئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں، کسی قسم کی لغویات میں مبتلا ہو آپ، اس لیے اخلاص کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ واللہ اعلم۔ اب میرے دوستو خواب نمبر 2، جس کے اندر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے۔ تو اب یہ جو خواب لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جا رہا ہوں، ایک لڑکا جس کی عمر 20-22 سال ہوگی مجھے کہتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یعنی وہ لڑکا جو 20-22 سال کا ہے وہ خواب کے اندر اس خواب دیکھنے والے کو کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی کچھ بخشش کی گنجائش ہے؟ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا جواب دیا۔ پھر اس نے ایک چیز کو اوپر پھینکا، جب وہ نیچے آتی ہے تو اس سے آگ بھڑک اٹھی۔ میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پکڑے کہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اس کے الفاظ کچھ ایسے تھے جیسے اس نے مجھے معاف کر دیا، لیکن پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ماں کے قریب میرے بھائی اور بہن بھی موجود تھے، سب نے مل کر میرے ان الفاظ پر استغفار کہا۔ پھر میں جاگ گیا۔ بظاہر مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھ سے کیا گستاخی ہوئی، یعنی کہ اس لڑکے سے کیا گستاخی ہوئی یہ اس کو یاد نہیں ہے۔ میری ذہنی پریشانی میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو میرے دوستوں اب اس خواب کے جواب کے اندر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اب وہ جواب سنیں ذرا، بڑا اہم جواب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اس کے لیے اجمالی طور پر دعا کر لینا کافی ہے۔ یہ دعا کرے کہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کلمہ شریف اور درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بھی بالواسطہ گستاخی ہے، اس لیے غور کریں کہ مجھ سے کسی سنت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، تو اس مخالفت کو چھوڑ دیں، جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت کو چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ تو میرے دوستو یہ بڑے 2 اہم خواب اور اس کی تعبیریں میں نے آپ کے ساتھ آج اس مختصر سے ویڈیو کے اندر شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایک ویڈیو لے کر آؤں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن طریقے کے ساتھ کیسے خوبصورت انداز کے اندر زیارت کر سکتے ہیں۔ تو مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔